رحمت دو عالم کانفرنس کے نام پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر پیش نہیں کروں گا۔ ایک ہم نے حساب بنایا کہ 3 بجے تقریری پروگرام ختم ہوگا، اس کے بعد سلسلہ اور دعا کا پروگرام شروع ہوگا، اور اس کے بعد جو آپ لوگ اپنے چاہنے والے طلباء جو حفاظ و قراء اور عالم بنے ہیں ان کا آپ کو پرجوش پرتپاک استقبال کرنے کا انتظار ہے۔ آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ مدرسے کے طلباء جب مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں تو خوب جھومتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مجھ سے سوال ہوا کہ یہ اتنا جھومتے کیوں ہیں؟ ایسے جھومنے لگتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں تو جھومتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ صرف مدرسے کے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ مدرسے میں جب بچے پڑھتے ہیں تو بچے یہ ہلتے کیوں ہیں، جھومتے کیوں ہیں؟ تو کبھی آپ نے اپنے گھر میں اپنے والد کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب آپ کے والد صاحب جب آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی ہلتے ہیں، وہ بھی جھومتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو نہیں دیکھا کہ جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے گھر میں تو وہ بھی تو جھومتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا اپنی ماں کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے؟ دیکھا ہے نا؟ تو وہ بھی تو جھومتی ہیں۔ تو مدرسے کے بچوں پر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنا جھومتے کیوں ہیں، اتنا ہلتے کیوں ہیں، اتنا یہ جھومتے کیوں ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں آپ عالم کو دیکھیں، امام کو دیکھیں، مؤذن کو دیکھیں، خطیب کو دیکھیں، جس کو بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ ضرور جھومتا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے سوال ہوا تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہیں، اور سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حکم الہی لے کر آئے، پیغام الہی لے کر آئے، وحی الہی لے کر آئے، کلام الہی لے کر آئے۔ کہا اقرا، ٹھہر گئے، کہا اقرا، یہ قرآن کا ایک لفظ ہے۔ رسول اللہ نے سنا، جھومنے لگے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، میرے مصطفیٰ پر جب وحی الہی نازل ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا تو میرے مصطفیٰ جھومنے لگے۔ تو جو قرآن کریم کو یاد کرتے وقت، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جو جھومتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کے وقت یہ جھومنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ آج مدرسہ سراج العلوم کہ طلباء کی دستار بندی ہوئی، قراء کی ہوئی، حفاظ کی ہوئی، علماء کی ہوئی۔ آج ایک بات کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ادیان باطلہ اپنی ساری انرجی اسی بات پر ویسٹ کیے دے رہے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ یہ اتنے جری ہو گئے، جب یہ آگے بڑھے تو انہوں نے آگے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔
وہاں تک آگے بڑھ گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے دین کی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو یہ طاقت و قوت و توانائی اللہ نے زمین میں ودیعت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا تو اب اس زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے، سڑائے، کھائے، فنا کرے۔ اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ حافظ قرآن کا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے کہ زمین ان کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی محنت کی ہے، تھوڑی سی لگن کے ساتھ محنت کی ہے، اور ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی اور اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھا دیا ہے، حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ اگر یہ دارالعلوم، اگر یہ جامعہ حفیظیہ سراج العلوم میں داخلہ نہیں لیتے تو پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پر، دلکولہ کے اسٹیشن پر یا کشن گنج کے اسٹیشن پر یا کٹیہار کے اسٹیشن پر یہ کیتلی ہاتھ میں لے کر ٹرینوں کے چکر لگاتے ہوتے اور چائے گرم چائے گرم چائے گرم کرتے ہوتے، یا پھر کون سے کھیت میں یہ چنے چھیلتے ہوتے، یا کون سا کھیت یہ جوتتے ہوتے۔ یہ مدرسے کا کمال ہے کہ مدرسے میں یہ آ گئے تو حافظ کا کورس 2 سال کا بھی ہوتا ہے، 2.5 سال کا بھی ہوتا ہے، 3 سال کا بھی ہوتا ہے۔ 3 سال محنت کی، حافظ قرآن ہو گئے۔ جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو ان کا مقام کیا ہو گیا، منصب کیا ہو گیا؟ ان کا مقام یہ ہو گیا کہ آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے، یہ آپ کے امام ہو گئے، یہ مسجد کے امام ہو گئے، یہ محلے کے امام ہو گئے۔ جب یہ امام ہو گئے تو جنہوں نے پڑھایا ہے، جو استاد ہے وہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے، باپ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے، بھائی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے، دادا کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے، نانا کہہ رہا ہے پیچھے سے امام کے۔ مقام یہ ہو گیا کہ اب یہ امام ہو گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو زندگی میں ایک حافظ قرآن کا عالم ہے، مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک حافظ قرآن کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے کہ زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے، سڑائے، فنا کرے، کھائے۔ اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ان کا اپنا کمال نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ زمین حافظ قرآن کی حفاظت کر رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کے 30 پارے حافظ کے سینے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کے 30 پاروں کی برکت ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ کے جسم ناز سے مس کر گیا ہے، خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا۔ لوگوں، آج آپ کے محبوب ادارہ جامعہ حفیظیہ سراج العلوم کے طلباء کے دستار قرات، دستار حفظ اور دستار عالمیت کا علماء نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر تاج سجایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو دین و سنیت اور مسلک اہل سنت پر جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا عظیم قلعہ بنا دے اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے، اور آپ کے تعاون سے یہ مدرسہ چلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تعاون کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس مدرسے کے سیکریٹری شیخ محمد کبیر الدین نے بڑی محنت شاقہ کے بعد اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس ادارے کے اساتذہ نے کی بھی بڑی محنت ہے، اپنی کوکھ سے طلباء کو، اپنے تلامذہ کو علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کے علماء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، قوت حافظہ عطا فرمائے، یادداشت عطا فرمائے، تیزی ذہن عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، اور ان سب کو مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے ترویج اشاعت کا مبلغ بنائے، ناشر بنائے، اور ان کی زبانوں میں قوت گویائی عطا فرمائے، قوت حافظہ عطا فرمائے، تیزی ذہن عطا فرمائے۔ میں آج کوئی تقریر کرنے کے ارادے میں نہیں ہوں، اس لیے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اوپر ہیں، کرسی پر ہیں، اس کے باوجود پیروں میں ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ تو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ چوکی پر بیٹھے ہیں، انہوں نے چوکی لگائی ہے، ہم کو سب کو آپ کا چوکیدار بنا دیا ہے۔ آپ زمین پر بیٹھ کر زمیندار ہیں، ہم زمینداروں کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی قوم ملت کا خادم بنائے، اپنی قوم کا، اپنے مسلک کا، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے مذہب کا، اپنے رسول کا، اپنے غوث کا، اپنے علی کا، اپنے نبی کا، اپنے ولی کا سچا پکا چوکیدار بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے۔ مجھ سے کہا گیا کہ بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تقریر کے بعد آپ مرید کر لیجئے، تو میں اتنا بے وقوف آدمی نہیں ہوں کہ میں تقریر کر کے مائک چھوڑ دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کے ہاتھ میں جب مائک آتا ہے تو وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، مگر میں اپنے اوپر یہ الزام نہیں لوں گا کہ مائک سے چپک گئے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ بس میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور جو مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، میں اگر مائک چھوڑ دوں، دوسرے کو دے دوں، تو 10 منٹ وہ اعلان کرنے میں کھا جائے گا، اس لیے مجھے وہ 10 منٹ بچانا ہے۔ 10 منٹ بچانے کے لیے میں آپ سے بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا، چادر ہونا، کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو حضرات مرد و زن، بچہ بوڑھا جوان، طالب علم، عالم علم اب تک کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور جو لوگ پہلے مرید ہو چکے ہیں کسی سنی صحیح عقیدہ پیر سے، تو ان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے ماراہرہ شریف تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ پڑھوا کر اعلیٰ حضرت کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل کیا تھا۔ آج میں آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل کرتے وقت وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں۔ تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے، شفاؤں کے ظہور کی نیت سے، اور علم نافع کے حصول کی نیت سے آپ تمام حضرات مرد و زن، بچہ بوڑھا جوان، طالب علم، عالم علم، سب وہ الفاظ پڑھ لے، دہرا لے، ورد کر لے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں
ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما، آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برائی سے ہم بچتے رہیں گے، خاص کر بدعقیدوں سے ہم دور رہیں گے، سنیوں کے سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے۔ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے۔ یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ میری زندگی سے، میرے گھر سے، میرے علاقے سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں دیا۔ یا اللہ مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں، ان کے شیدائیوں میں، ان کے عاشقین میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما، اور ان کے پرچم میں اٹھا۔ آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ علی برکت اللہ۔ میں ان کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں داخل حسنات کرتا ہوں۔ یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے فیوز سے مستفیض فرما۔ یا اللہ میں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو سب خدا اور رسول کے سپرد کرتا ہوں۔ الہ العالمین ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو حسب دلخواہ مطلب براری فرما، اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، شفاء و صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما، عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، وقار عطا فرما، خلوص عطا فرما، اور عزت کے ساتھ خلوص عطا فرما۔ یا اللہ میں نے ان سب کو سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کیا۔ یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، دولتیں، مغفرتیں، رفعتیں مبارک فرما، اور ان سب کی زندگیوں سے، گھروں سے، علاقوں سے تمام سیاروں کی نحوستوں کو دور فرما دے، اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول فرما دے، شفاؤں کا ظہور فرما دے۔ الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اے مالک مولا اس محفل پاک میں جو عقیدت و محبت کے ساتھ آئے، جو آ کر چلے گئے، آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اے مالک مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور سب کے علم میں، عمل میں، دین میں، دنیا میں، کاروبار میں، تجارت میں، روزگار میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، نفع عطا فرما، نقصان
نقصان سے بچا اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما ان میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو روزگار سے لگے ہیں ان کے روزگار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ان میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما یا اللہ ان پہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے مالک و مولا ان میں جو مقدمات پہ گرفتار ہیں ان کو مقدمات پہ کامیابی عطا فرما یا اللہ ان میں جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے اے اللہ ان میں جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے ماں باپ کا والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے اے الہ العالمین ہمارا سینہ خوف اور خشیت الہی کا گنجینہ بنا دے اے مالک و مولا ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا دے اے الہ العالمین ان مسلمانوں کو زبر فرما دے مخالفین مسلمان کو زیر فرما دے اعدائے اسلام کو الٹا پیش فرما دے اے اللہ ہم سب کو مسلک حق مذہب مہذب مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رکھ اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دے اے اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے الہ العالمین اس ادارہ جامعہ حفیظیہ سراج العلوم کو اس علاقے کے دین و سنیت اور مسلک اہل سنت و جماعت کا عظیم قلعہ بنا دے اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے اے الہ العالمین یہاں کے فارغین کو مزید علم نافع عطا فرما یہاں کے طلباء کو علم نافع عطا فرما علماء کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے الہ العالمین اس ادارے کے اراکین بالخصوص کبیر بھائی کو شفا صحت سلامتی عطا فرما الہ العالمین جن لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے آج کے اس سرکار دو عالم کانفرنس میں ذکر و اذکار کی برکت سے نعت و منقبت کی برکت سے الہ العالمین آج کے اس کانفرنس میں اس اجلاس میں اس جلسے میں ذکر و اذکار کی برکت سے ان سب کو حسب دلخواہ براری فرما اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کافی بسط الکافی وجدت الکافی ونعم الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد گرد علاقہ حاضہ حصار حفاظت تو شبت و تو نگہدار باشی وگرد جملہ حاضرین وگرد جملہ خواتین وگرد جملہ مریدین وگرد جملہ طلباء وگرد جملہ علماء حصار حفاظت تو شبت و تو نگہدار باشی بسم اللہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن دفع سحر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرامی الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم